علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے، اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے اور اس سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ دینیات کورس میں شامل ہیں، آپ دینیات کورس سے متعلق ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ دینیات کورس میں پڑھائے جانے والے تمام مضامین سے تعلق رکھنے والے ہم اسباق پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے تمام ویڈیوز دیکھے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ ہم کون سی چیزیں سیکھ رہے ہیں اور کیا کیا سیکھنے والے ہیں۔ تو ہم نے 5 عنوانات کے تحت 14 مضامین بتائے تھے۔ اس 14 مضامین کو ہم نے آہستہ آہستہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کیں۔ میں امید کر رہا ہوں کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے اور فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے اور دوسروں تک بھی شیئر کر رہے ہوں گے، اور اگر نہ کر رہے ہوں تو آپ ضرور کریں تاکہ یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو اور لوگ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہمارے دینیات کورس سے ضرور جڑ جائیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو ہم غلطی کر رہے ہیں یا جو نہیں جانتے وہ ضرور سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ آج، آپ تھمبنیل سے دیکھ لیے ہوں گے کہ ہم آج کیا پڑھنے والے ہیں۔ چونکہ ہم اسی کے طرف جائیں گے، لیکن اس سے پہلے 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ 2 حدیثیں اسی سنت سے متعلق ہیں جو سنت کی اہمیت کو بتاتی ہیں۔ یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ دیکھیں، یہ حدیث ہے، من تمسک، کیا ہے؟ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ اس کا ترجمہ ہے، جس نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھام لیا، اسے 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ جی، اگر ہم ایک سنت کو زندہ کرتے ہیں اور اسی طرح سنت کو زندہ کرتے چلے جاتے ہیں، جب امت کہاں ہو؟ فساد کے وقت ہو، فساد کا دور ہو اور لوگ سنت کو زندہ کر رہے ہوں، تو کیا ہوگا؟ اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم فساد کے وقت میں سنت کو زندہ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا مل رہا ہے اور ہمیں اس سے کیا ملے گا۔ ایک حدیث اسی میں اور دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم لوگ کھانے سے تعلق رکھنے والے تمام سنتوں کو دیکھیں گے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ دیکھیں، من احیا سنتی، کیا ہے؟ من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو یہ محبت کی ایک دلیل بھی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم سنت کو جب زندہ کر رہے ہیں تو ہم اصل نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ سنت کو زندہ کریں گے اور سنت پر زندگی گزاریں گے، اور سنت کے مطابق زندگی گزار کر ہم دنیا بھی اچھی کر لیں گے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ 2 حدیثیں تھیں سنت کی اہمیت سے متعلق۔ اب ہم لوگ پڑھیں گے کھانے کی سنتیں کہ ہم کھانا سنت طریقے پر کیسے کھائیں گے۔ تو چلیے ہم لوگ دینیات کورس میں شامل اس سنت کو پڑھیں گے کہ کھانے کی سنتیں کتنے ہیں۔ یہ دیکھیے، کھانے کے بعد کی دعا تک ہم نے پڑھ لیا تھا، تو کھانے کی سنتیں آج ہم لوگ دیکھیں گے اور پڑھیں گے، ہے نا۔ یہ دیکھیے، نمبر 1 میں ہے کھانے کی سنتیں میں دسترخوان بچھانا۔ کیا ہے؟ دسترخوان بچھانا، ہم لوگ دسترخوان بچھا کے کھائیں گے۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ، ایک نہیں دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ کہاں تک دھونا؟ گٹوں تک دھونا۔ نمبر 3 آپ دیکھ رہے ہوں گے، نمبر 3 میں ہے ایک زانوں یا 2 زانوں بیٹھنا۔ ایک زانوں یا 2 زانوں مطلب کیا ہوتا ہے؟ 2 زانوں جو ہم نماز میں بیٹھتے ہیں جیسے، اور ایک زانوں اسی جو ہم نماز میں بیٹھتے ہیں اگر ایک پیر کھڑا کر دیں تو اسے ایک زانوں کہتے ہیں۔ نمبر 3 کیا ہے؟ نمبر 4 کیا ہے؟ ٹیک لگا کر نہ کھانا۔ نمبر 4 کیا ہے؟ ٹیک لگا کر نہ کھانا۔
ہم ہاتھ رکھے ہوئے ہیں یا دیوار میں لدے ہوئے ہیں، ٹیک لگائے ہوئے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ نمبر 5 آپ دیکھ رہے ہیں، نمبر 5 میں ہے کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا۔ کیا ہے؟ کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا۔ ہم نے کیا پڑھا؟ نمبر 5 کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا۔ نمبر 6 آپ دیکھیں گے دائیں ہاتھ سے کھانا۔ نمبر 6 کیا ہے؟ دائیں ہاتھ سے کھانا۔ دائیں ہاتھ سے کھانا، اب شادی وغیرہ میں لوگ کیا کرتے ہیں، ایک تو کھڑے کھڑے کھا رہے ہوتے ہیں، اور دوسری چیز کے دائیں ہاتھ میں پلیٹ لیے ہوئے ہوتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ یہ خلاف سنت ہے، ہم اس سے پرہیز کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ہم اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم اس کو منع کر سکیں، سمجھا سکیں، تو منع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 7 میں ہم دیکھیں گے، نمبر 7 ہے 3 انگلیوں سے کھانا۔ کتنا؟ 3 انگلیوں سے کھانا۔ نمبر 8 کیا ہے؟ اپنے سامنے سے کھانا۔ کیا ہے؟ نمبر 8 اپنے سامنے سے کھانا۔ پلیٹ میں کھانا ہو تو دائیں بائیں بلکہ ہم سامنے سے کھانا کھائیں گے۔ نمبر 9 دیکھ رہے ہوں گے آپ، نمبر 9 میں ہے بہت زیادہ گرم نہ کھانا۔ بہت زیادہ گرم نہ کھانا۔ نمبر 10 کھانے میں عیب نہ نکالنا۔ کھانے میں عیب نہ نکالنا۔ نمبر 11 اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا۔ نمبر 12 برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا۔ نمبر 13 کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا۔ اور اخیر میں ہے نمبر 14 کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ ہم نے کیا دیکھا کہ کھانے کی سنتیں کتنے ہیں؟ 14 ہیں۔ کھانے کی سنتیں کتنا ہے؟ اگر ہم سنت کو زندہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ یہ ہم نے اس سے پہلے حدیث آپ کے سامنے رکھی، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو ہم انشاءاللہ آج سے اگر نہ کھا رہے ہوں کھانا سنت طریقے پر تو ضرور کھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور شارٹ میں ہے یہ پانی پینے کی سنتیں بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم کھائیں اور پئیں بھی دونوں سنت طریقے پر۔ یہ پانی پینے کی سنتیں آپ کے سامنے ہیں۔ پانی پینے کی سنتیں 6 ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ دائیں ہاتھ سے پینا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ دائیں ہاتھ سے پینا۔ نمبر 2 بیٹھ کر پینا۔ نمبر 2 بیٹھ کر پینا۔ نمبر 3 دیکھ کر پینا۔ نمبر 3 کیا ہے؟ دیکھ کر پینا۔ نمبر 4 بسم اللہ پڑھ کر پینا۔ نمبر 5 3 سانس میں پینا۔ نمبر 5 3 سانس میں پینا۔ نمبر 6 پینے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ یہ ہو گئے کھانے اور پانی پینے کی سنتیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم سب عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم دوسروں کو بھی اس کی تعلیم کی اور جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ دوسروں کو ضرور بتائیں گے تاکہ ہمارا بھی سیکھنے سکھانے میں حصہ ہو جائے۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری زندگی جو ہے وہ سنت شریعت کے مطابق گزرنی چاہیے، اور یہ کب گزرے گی؟ جب ہماری زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو، فرمان کے مطابق ہو، تو ہماری زندگی اچھی گزرے گی۔ اور اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ زندگی گزارنے کا وہ کون سی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ ہے۔ زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، تو ہم لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم سنت پر زندگی گزاریں۔ آج کے سبق میں اتنے ہی پڑھتے ہیں، پھر آئندہ انشاءاللہ آگے کے سبق کو پڑھیں گے۔ ہم پھر پڑھیں گے دودھ پینے کے بعد کی دعا، اس کے بعد علم حاصل کرنے کی دعا وغیرہ، اور بھی دعائیں ہیں جو آپ کے سامنے آہستہ آہستہ ہر ویڈیوز میں الگ الگ دعائیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی تاکہ ہم خود سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، ہم بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔